حقیقت میں تو قرآن کریم کا جو علم ہے اس کی مثال ایک بحر کی ہے. جس قدر بھی انسان اس میں غوطہ-زن ہوگا اس قدر ہی اس کی پیاس بڑھے گی اور اس کو احساس کمتی کا ہوگا. امام راضی نے اپنے دور میں کہا تھا کہ قرآن کریم میں 10 لاکھ علوم ہیں. کتنے؟ علماء کو تعجب ہوا کہ یہ ایسے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. بعض لوگ جن کا علم خود نہیں ہوتا وہ مانتے بھی نہیں. پھر جاہل کو منوانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. امام راضی کو غصہ آ گیا، ان کو جمع کیا، بٹھا لیا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے 10,000 مسائل نکالے. کہا اب اجازت دے دو تو فاتحہ سے 10 لاکھ پورے کرتا ہوں. صرف تعوذ و تسمیہ سے 10,000. شان ورشا اس لیے لکھتے ہیں کہ امت میں راضی جیسے فہام للقرآن نہیں ہے. کچھ عجیب و غریب فہم و ثاقب اللہ نے عطا فرمایا ہے. خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ میں نے جو دور تفسیر 13-14 مرتبہ پڑھا ہے، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے راضی کی تفسیر بالاستیاب دیکھی. جیسے مولانا شبیر احمد کا حاشیہ دیکھا اور بیان القرآن دیکھی اور معارف، اس طرح میں نے تفسیر راضی بالکل ایک ایک لفظ اور حرف جان مارا ہے. میں علماء کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ کروڑوں اور اربوں کربوں کو رہنے دے اور راضی کی تفسیر حاصل کرے اور فرصت میں بیٹھ کے پڑھتے رہے. اجلت کا کام نہیں ہے کہ آپ کو بہت کام ہے، آپ کو جلسے میں جانا ہے اور آپ کو ادھر جانا ہے اور ادھر آنا ہے. اجلت میں تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں. دین کا کام تو سلج صدر، سینہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو، آرام، تسلی و سکون. کوئی اور کام ہو ہی نہیں، یہی کام ہوگا. اور جب آپ دیکھیں گے تو پھر آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا، پھر فقیر یاد آئے گا آپ کو.